اور اب آپ کی توجہ درکار ہے، اب آپ کی توجہ بھرپور توجہ درکار ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو کان بنا لو اور ان کانوں کو ہوش بنا کے سنو، اور ان کانوں کو ہوش بنا کے سنو کہ نسبت مصطفیٰ کا اجر کیا ملتا ہے، محبت مصطفیٰ کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ، ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، عربی وصلیق دیا شانہ میرا رب جانے، ابو بکر صدیق دیا شانہ میرا رب جانے، ابو بکر صدیق دیا شانہ میرا رب جانے، ابو بکر صدیق دیا۔ دیکھو اس دیوانے کو، دیکھو اس دیوانے کو، صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا زمین پر، صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا زمین پر، لیکن کیسے اپنے آقا کی یاد میں مگن ہوا ہے کہ شانہ میرا رب جانے، ابو بکر صدیق دیا شانہ میرا رب جانے، ابو بکر ابو بکر صدیق، ابو بکر نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیق حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت مائی صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال تاروں سے بڑھ کر ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں، میرا غلام عمر، اس کے اعمال تاروں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مائی صاحبہ کے دل میں خیال ہی آیا کہ کاش سرکار میرے والد کا نام لیتے، کاش سرکار میرے والد کا نام لیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ، آپ نے کیا سوچا کہ میں یہاں ابو بکر کا نام لیتا؟ آپ نے پوچھا تھا تاروں سے بڑھ کر اعمال ہے؟ ارے ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں کے ساتھ تولے جائے، تاروں کے ساتھ تولے جائے، تاروں سے بڑھ کر اعمال عمر کے۔ اور اگر ابو بکر کا بارے میں جاننا چاہتی ہو، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ارے ابو بکر کی وہ 3 راتیں میں سے ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، عمر کے سارے اعمال ایک طرف، صدیق کی وہ ایک رات ایک طرف، کی وہ ایک رات عمر کے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ علماء تشریف فرمائے، علماء سے استاد حسیب الرحمان سوال کرنا چاہتا ہے کہ حضور عمر کے جو اعمال تھے ان میں نمازیں تھی، ان میں روزے تھے، ان میں حج تھے، ان میں زکاتیں تھی، ان میں ہر قسم کے عمل خیر تھا۔ ارے صدیق نے ایک رات میں ایسا کیا کر لیا کہ ان سارے اعمال پہ بھاری ہو گئی؟ ارے صدیق نے ایک رات میں کون سی ایسی نماز پڑھ لی؟ صدیق نے ایک رات میں کون سا ایسا حج کر لیا؟ صدیق نے ایک رات میں کیا کر لیا کہ عمر کی ساری زندگی کے اعمال کو پیچھے چھوڑ گئی وہ رات؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ حضور اس رات میں کیا کیا تھا؟ تو جواب آتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق نے کچھ نہیں کیا، بس صدیق کی آنکھ تھی رسول اللہ کا چہرہ تھا، صدیق کی آنکھ تھی رسول اللہ کے رخسار تھے، صدیق کی آنکھ تھی محبت میں گم، صدیق کی آنکھ تھی۔ صدیق رسول اللہ کو دیکھتا رہا، رسول اللہ کو دیکھنا ساری امت کے اعمال کو پیچھے چھوڑ پتا چلا کہ محبت رسول صدیق کی جو تھی وہ ایسی تھی کہ صدیق کا رسول اللہ کو دیکھنا ایک طرف اور باقی ساری امت کی ساری زندگی کے اعمال ایک طرف۔ اور میں علماء سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو سینکڑوں کفار کے بیچ میں سے مکہ سے سینہ تان کے نکلے، چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اے لوگوں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے نماز پسند ہے،
مجھے خوشبو پسند ہے۔ النساء سے مراد وہ عورتیں جو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے، وہ عورتیں بہت پسند ہیں۔ جو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے وہ عورتیں بہت پسند ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ پسند ہے۔ ایک تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنا سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ دوسرا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی اولاد آپ کے قدموں پہ قربان کروں۔ کیا بات ہے جبلا! دوسرا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی اولاد آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ پہلا یہ پسند ہے کہ اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کروں۔ دوسرا یہ پسند ہے اپنی اولاد آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تیسرا یہ پسند ہے جب مال بھی کوئی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی، رہ جائے صدیق کے پاس تو کیا رہ جائے؟ النظر الی وجہ رسول، آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو۔ صدیق کو سرکار نے 3 دن 3 راتیں غار میں لیا، فرمایا لو ابو بکر اب صرف میرا چہرہ ہے اور تیری آنکھ، جی بھر کے دیکھ لو، جی بھر کے دیکھ لو، جی بھر کے دیکھ لو۔ اور اس کے آغاز میں سرکار نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اگر میں فیصلہ آباد آؤں اور میں بولوں فیصلہ آباد والوں تمہارے فیصلہ آباد سے مجھے یہ چیز پسند ہے، تو جو مجھے نہیں جانتا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ فیصلہ آباد کا ہے یا کہیں اور کا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کہیں اور کا ہے، فیصلہ آباد میں تو صرف آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، سمجھ جاؤ ہے کہیں اور کے، دنیا میں تو صرف آئے ہیں، دنیا میں تو اپنی منشا سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو مرتے دم تک ورق تمام ہوئے اور مدحہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اور جو میں نے موضوع صدیق اکبر کی شان میں بنا کے لایا تھا اس میں سے ابھی صرف آپ کو 2 پوائنٹس پیش کیے ہیں، اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وقت اتنا وسعت نہیں رکھتا کہ صدیق اکبر کی شان اس میں سما سکے، وقت اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ صدیق اکبر کی شان اس میں سما سکے۔ انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوں، اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ آخر میں حاضرین سے بھی اور ٹی وی پہ دیکھنے والے ناظرین سے بھی میں مخاطب ہو کر آپ کو پرسنلی ایک دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میزبان صاحب پرسنلی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 22 اپریل کو حضور کی آمد کا عیدگاہ میں جشن منایا جا رہا ہے، عیدگاہ میں حضور کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جس طرح 12 ربیع الاول اسلامک کیلنڈر کے مطابق سرکار کا یوم ولادت ہے، اسی طرح عیسوی کیلنڈر کے مطابق سرکار کا یوم ولادت 22 اپریل ہے۔ تو 22 اپریل کو سرکار کی آمد کا جشن یوم میلاد مصطفیٰ کے نام سے جیسا کہ ہر سال عیدگاہ میں منایا جاتا ہے، اس سال انشاءاللہ ہمیشہ سے بہت بڑھ چڑھ کر اور ہمیشہ سے منفرد انداز میں عیدگاہ میں حضور کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین سے بھی کیو ٹی وی پر دیکھنے والوں سے میں کہوں گا کہ ہر سال آپ اس محفل کو ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اس سال محفل میں تشریف لائیے اور وہاں جو خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں سے حصہ لیجئے، اور وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے، وہاں پر جو اللہ کریم کی رحمتوں کا ایک خاص نزول ہوتا ہے اس سے اپنے دامن کو بھریے۔ آپ سب احباب بھی، حاضرین بھی اور کیو ٹی وی کے ناظرین بھی، آپ سب کو میں اپنے مرشد کریم کی جانب سے، اپنی جانب سے، میزبان محفل کی جانب سے دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ سب احباب 22 اپریل مغرب کی نماز سے پہلے عیدگاہ پہنچ جائیے، جتنا پہلے پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، کیونکہ جب وہ محفل اس دن شروع ہو جاتی ہے تو عجیب منظر ہوتا ہے۔ عیدگاہ تو عیدگاہ ہے، سڑکیں تو سڑکیں، دور دور تک بندہ عیدگاہ کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اتنے رسول اللہ کے غلام رسول اللہ کی رحمتوں کا حصہ لینے وہاں آئے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی آمد کا جشن منانے وہاں آئے ہوتے ہیں۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نیت کرتا ہے کہ 22 اپریل کو سرکار کی آمد کا جشن منانے کے لیے عیدگاہ آئے گا؟
آپ سب احباب کے ہم 22 اپریل کو عیدگاہ میں منتظر ہوں گے، ہم بھی منتظر ہوں گے، اور وہ رحمتیں جو آپ پر جن کا نزول ہونا ہے، وہ رحمتیں بھی آپ کے دامن کو بھرنے کے لیے منتظر ہوں گی کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ انشاءاللہ 22 اپریل کو آپ سب احباب نے تشریف لانا ہے اور عیدگاہ میں آ کر حضور کی آمد کا جشن منانا ہے۔ آخر میں پھر فیصل آباد کے تمام احباب کو جنہوں نے یہ محفل سجائی اور جس طرح ایک ماشاءاللہ حضور کے غلاموں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا سما ہے، باہر دیکھو یہاں دیکھو، وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، وہ پچھلا گراؤنڈ دیکھو، ہر طرف ایک سروں کا سمندر ہے جو رسول اللہ کی میلاد منانے آئے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے آئے ہیں، جو صدیق اکبر کو رسول اللہ کی محبت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک سرکار کا نمک حلال اور وفادار رکھے، ہم جئیں تو سرکار کی محبت میں، ہم مریں تو سرکار کی محبت میں، ہم کل قیامت کے دن اٹھے تو سرکار کی محبت میں۔ اب قرآن اندازی ہو صاحب آپ اپنے دل کی طرف توجہ آپ کرائیں نا، مزہ آ جاتا ہے قاضی صاحب سے کرائیں۔ صاحب آپ قرآن اندازی بعد میں ہوگی، پہلے ذکر، اس کے ساتھ ہی دعا، اس کے بعد قرآن اندازی۔ صاحب آپ بیٹھ جائیے، اسٹیج والے بھی بیٹھ جائیں جناب، اپنے رب کا ذکر کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا اور پھر قرآن اندازی۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے سب احباب اپنے رب کے ذکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیجئے۔ اللہ ہو اللہ